اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام میں، بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اور جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے پروردگار تمہاری مدد کریں، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 3000 فرشتوں کے منزلین اتارے جانے کے ذریعے سے، 3000 فرشتوں کے نازل کرنے کے ذریعے سے یا اتارے جانے کے ذریعے سے۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر تمہارے پاس اسی وقت تمہارا دشمن آ جائے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے، جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے یہ فرشتوں کے نزول سے مدد مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فرمایا کہ نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، کمال حکمتوں کے مالک ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو ذلیل کر دے پس وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں، ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو سزا دے کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں یا ان کو عذاب دیں، تو یہ اختیار کس کا ہے؟ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور کل کے سبق کا خلاصہ بھی یہ تھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جب صبر اور تقوی کسی قوم میں آ جاتا ہے تو اللہ کی ہر طرح کی تائید و نصرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی تمثیل اور مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے
دو واقعات کو بیان فرمایا کہ ایک بدر کا واقعہ اور دوسرا احد کا واقعہ، اور دونوں کا تقابل دیکھیے کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی اور مسلمان فاتح ٹھہرے، اور احد کے موقع پر مسلمان بدر کے مقابلے میں بہت اچھی کیفیت میں تھے، اچھی حالت میں تھے، لیکن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں میں جو نتیجتاً فرق آیا ہے وہ تقوی اور صبر میں کمزوری کی بنا پہ آیا، حالانکہ دونوں مواقع پہ جو ہے وہ لیڈ کرنے والے، قیادت کرنے والے وہ کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نہ سپاہیوں میں کوئی کمزوری تھی، نہ جرنیل میں کوئی کمزوری تھی، نہ قیادت کی طرف سے کوئی کمزوری تھی۔ کمزوری تھی تو پھر صرف صبر اور تقوی میں۔ تو بہرحال معزز سامعین، ان دو مثالوں میں سے بھی، یعنی بدر اور احد، ان دونوں مثالوں میں سے بھی احد کی بات یہاں اللہ نے تفصیل سے کی ہے، یعنی جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا اس میں بھی احد کی مثال تھی، اور آج کے سبق کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ بھی احد ہی کے بارے میں ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری تائید اور نصرت کی تھی بدر کے موقع پر، بدر کے مقام میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کیا تھے؟ ذلت۔ یہاں ذلیل کے کئی معنی ہوتے ہیں، ذلت کا ایک معنی خاری بھی ہوتا ہے نا، ذلت کا معنی ذلیل ہو جانا، خار ہو جانا۔ ذلیل کا ایک معنی کمزور ہونا، بے سر و سامان ہونا، تو یہاں پہ ذلت کمزور ہونے کا معنی ہے، اور ذلت کا ایک معنی معزز سامعین وہ نرم دلی بھی ہے، یاد رکھیے، یہ عربی کی ایک وسعت اور توسع ہے۔ قرآن حکیم میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعزتاً علی المؤمنین اذلتاً علی المؤمنین، کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہیں، مومنوں کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں انتہائی نرم دل ہوتے ہیں، گویا کہ رحماء بینہم کی عملی تصویر کی مانند ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو ذلت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نرم دلی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس موقع پر یہاں جو ذلت ہے یہ کمزوری کے معنی میں ہے، بے سر و سامانی کے معنی میں ہے، کہ مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں تمہاری مدد فرمائی کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک بدر کا اور ایک کمزوری کا۔ اس کی کچھ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سبق میں عرض کر دی تھیں، تو اب مزید جو ہے وہ سن لیجئے کہ بدر، یہ بدر کا جو مقام ہے، یہ جو میدان ہے، یہ مدینہ سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ ساحل سمندر کے قریب تھا، اور تقریباً جو ہے وہ 6-7 میل کے جو ہے وہ طول و عرض پر پھیلا ہوا یہ میدان تھا۔ یہاں پر مسلمان اور کفر کے درمیان حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمائی ہیں۔ کتاب المغازی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی بات کی ہے، حضور کے غزوات کی بات کی ہے، تو سب سے پہلے جس غزوے کو بیان کیا ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بدر کی بات فرمائی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بدر ابن قیس یا پھر بدر ابن نورین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے اس مقام پر، بدر والی جگہ پر ایک کنواں کھدوایا تھا، تو اس کنویں کا نام اس جو ہے وہ کنویں کھدوانے والے کے نام پر بدر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی جو ہے وہ مناسبت سے اس پوری وادی اور پورے جو علاقہ تھا، جو یہ جگہ تھی، اس کا نام بدر جو ہے وہ پڑ گیا۔ یہاں پر معزز سامعین پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ کمزوری یہاں پہ مسلمانوں کی کیا تھی، وہ آپ کے علم میں ہے
کہ کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت طاقتور تھا، کہ مشہور روایت یہ ہے کہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 1500 کے قریب تھی۔ اور پھر کرز کے بارے میں یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ وہ مزید کمک بھی لے کر آنے والا تھا، مزید ایک لشکر بھی پیچھے سے لے کر آنے والا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کرز ابن جابر۔ اور ادھر جو ہے وہ مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی کہ 313 کی تعداد میں تھے، اور مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، اور کفار کے پاس 100 گھوڑا تھا، اور مسلمان جو تھے ان کے پاس جو ہے وہ بالکل کم، یعنی آپ کہہ لیں کہ 70 کے قریب اونٹ تھے، اور ادھر جو ہے وہ کفار کے ایک آدمی کے پاس 2 اونٹ اس وقت موجود تھے، اور اونٹ بھی ما ساز و سامان کے، اور آلات حرب بھی بہت تھے۔ مسلمانوں کے پاس تو چند جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی شمشیریں تھیں، تلواریں تھیں، اور اپنے پاس لڑنے کے لیے کوئی جو ہے وہ مکمل سامان بھی نہیں تھا، چند ایک زریں تھیں، چند ایک تلواریں تھیں۔ تو اس کیفیت میں معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی، تو رہتی دنیا تک کے کفر کو یہ بتلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اس حالت میں اس قدر مدد فرماتے ہیں کہ ایک تعداد بھی کم تھی، اور جو تیاری تھی وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اپنے مقابل جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے، تیاری میں کہیں بڑے ہوئے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی مدد کے ذریعے سے فتح عطا فرمائی۔ بات سمجھیں؟ تو یہ ایسی فتح تھی کہ آج کا غیر مسلم جو وہاں کا مصنف ہے، جو وہاں کا دانشور ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے مسلمانوں کی یہ فتح کوئی عام فتح نہیں تھی، بلکہ یہ فتح مبین تھی۔ کیا فتح تھی؟ فتح مبین، یعنی کھلی فتح، اور ایسے حالات میں عمومی طور پہ جنگیں ہوتی ہی نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا کرتے ہیں، ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں مسلمانوں نے ہتھیار تو کیا ڈالنے تھے، فتح کے اور نصرت کے اور فتح مبین کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہیں گے۔ تو معزز سامعین یہاں پر دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اور نصرت فرمائی، بِبَدْرٍ، کہاں پر؟ بدر کے مقام میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کیا تھے؟ انتہائی کمزور تھے، بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یعنی کیا معنی؟ جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا، نیکی کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ رہے گی، اور یہ ساری کیفیتیں ایسی ہیں کہ انسان خود بخود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اذ تقول للمؤمنین، کہ جب مومنوں سے آپ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کو اتار کر۔ کتنے فرشتوں کو اتار کر؟ 3000۔ یعنی حضور صحابہ کو یہ تسلی دے رہے تھے۔ اب دیکھیں 313 کی تعداد ہو اور سامنے 1000 یا ایک روایت کے مطابق 1500 کا لشکر موجود ہو، اور اپنی حالت یہ ہو کہ جسم پر پورے کپڑے بھی نہ ہوں، لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہ ہوں، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہ ہوں، کھانے پینے کو بھی کوئی چیز موجود نہ ہو، اور پھر اوپر سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور کفر کی ہر طرح کی تیاری آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر اس طرح کا حوصلہ اور اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں تو بنتی ہیں نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اب صحابہ کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ صرف تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو اتار دیں. اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ صحابہ کے جو قلوب تھے وہ مستحکم ہو گئے, صحابہ کے حوصلے جوان ہو گئے. ٹھیک ہے, اور پھر یاد رکھیے کہ یہ 3000 فرشتے بھی کوئی آئے نہیں تھے. ان میں سے سورہ انفال میں آتا ہے کہ 1000 فرشتہ اللہ نے نازل کیے. ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اگر وہ قرز بن جابر جس کا تم سن رہے ہو نا کہ وہ مزید کمک لے کر مزید فوج اور لشکر لے کے آ جائے گا, اگر وہ آ گیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ 5000 فرشتے اتار دے گا. اللہ پھر 5000 فرشتے اتارے گا. تو یہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ صرف 1000 آیا. اور یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ 1000 جو فرشتہ آیا تھا وہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ کوئی لڑنے کے لیے, وہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کے اطمینان قلبی کے لیے, ان کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کو واقعی یہ رہے کہ بھئی ہماری مدد کو کیا آئے ہیں, اب تو فرشتے آ گئے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ اجتماعی یعنی 1000 جو فرشتہ آیا اجتماعی طور پہ انہوں نے آ کے لڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسا نہیں ہوا کہ 1000 نے آ کے جو ہے وہ مشرکین کو جو ہے وہ تہ و بالا کر دیا, نیست و نابود کر دیا اور اسی کی وجہ سے فتح ہوئی. لڑے صحابہ ہی ہیں. البتہ انفرادی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ چند فرشتوں نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہرحال اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے تاکہ صحابہ کو جو ہے وہ صحیح تسلی ہو جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک روایت آتی ہے, ان سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں لڑتے لڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا. جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو 2 بزرگ کہ ان کے سروں پر سفید عمامے تھے اور سفید ان کے لباس تھے, اور میں نے وہ پہلے کبھی نہیں وہ آدمی دیکھے تھے. اور وہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور پیچھے دھکیل رہے ہیں اور ایک سواری پہ سوار ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اقدم اقدم, کہ اے سواری آگے بڑھ آگے بڑھ. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس میں نے 2 آدمی دیکھے جو ہم میں سے نہیں لگ رہے تھے, مجھے بعد میں نظر بھی نہیں آئے. تو حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن ایک جبریل تھے اور دوسرے میکائیل تھے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی احادیث سے انفرادی طور پر فرشتوں نے اپنے ہونے کا کہیں کہیں ثبوت ضرور دیا ہے, لیکن اجتماعی طور پہ صف بندی کر کے ایک جیسے ایک مستقل طور پہ لڑائی لڑی جاتی ہے تو اس طرح لڑے نہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, بلکہ یہ اگلی آیات میں آ رہا, ذرا دیکھیے. تو فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین, کہ جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے الن یکفیکم, کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں, ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کہ تمہاری مدد کو تمہارے پروردگار 3000 فرشتے نازل کر دیں. کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں؟ تو بلا, صحابہ نے کہا کیوں نہیں, ہمارے لیے تو چند فرشتے ہی کافی تھے, تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں تشریف لا رہے, کیوں نہیں. ان تصبروا, اگر تم صبر کرتے رہو گے, وتتقوا, اور تقوی اختیار کرتے رہو گے. وہی بات آ گئی نا جی. ٹھیک ہے نا جی, کہ بدر میں صبر اور تقوی اعلیٰ درجے کا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا کہ ان تصبروا, اگر تم صبر کرتے رہو گے, وتتقوا, اور تقوی اختیار کرتے رہو گے, ویأتوکم من فورہم ھذا, اگر اسی وقت دشمن تمہارے پاس آ گیا, یعنی وہ جو قرز ابن جابر کے کمک کی بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک تو 1500 دشمن سامنے موجود ہے اور مزید بھی پیچھے سے کمک اور مزید لشکر آ رہا ہے, تو فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا, اگر تمہارے پاس ابھی دشمن آ جاتا ہے, يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ, مدد کریں گے تمہارے پروردگار بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, کتنے فرشتوں کے ذریعے سے؟ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے, مصومین, جو کہ نشان لگانے والے ہوں گے. اچھا, اس کے 2 معنی کیے گئے, نشان لگانے والے اور نشان زدہ.
یعنی ان کے اوپر نشان لگے ہوں گے۔ اس دور میں بھی جو ہے وہ آلات حرب، جنگی ہتھیاروں پر اور جنگی سواریوں پر نشان لگے ہوتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو جنگی جہاز ہوتے ہیں، جو ٹینک ہوتے ہیں، جو کلاشنی ہوتی ہیں، تو جتنی بھی آلات حرب ہیں ان پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لوگو، ایک نشان لگا ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ایسا نشان لگا ہوتا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ خود نشان لگانے والے ہوں گے، یعنی جب یہ ضرب لگائیں گے تو جس کو لگے گی گویا کہ نشان پڑ جائیں گے۔ بات سمجھیں جی؟ اب ذرا آگے دیکھیے، فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور نہیں بنائی اللہ نے تمہاری یہ امداد فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے نہیں بنایا، إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیں، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ ہاں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ جو ہے وہ فرشتوں نے فتح حاصل کی تھی، مسلمانوں نے تھوڑی کی تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ جو فتح آئی ہے یہ بہرحال مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے فتح آئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اپنے حوصلوں کے ذریعے سے، جذبوں کے ذریعے سے اور شجاعت اور بہادری کے نتیجے میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ باقی فرشتے من حیث الجماعت آ کے لڑے، انفرادی میں نے کہا کہ واقعات ضرور ہوئے ہیں، لیکن من حیث الجماعت لڑے نہیں ہیں۔ یہ اب قرآن ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی وضاحت آ گئی۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز جو کہ غالب ہے، جو کہ کمال قدرت کے مالک ہیں، الحکیم اور کمال حکمت کے مالک ہیں۔ یعنی جو فرشتوں کے نزول کی باتیں ہیں اور نزول ان کا ہوا ہے، یہ بھی صرف اور صرف مسلمانوں کی مدد اور ان کی جو ہے وہ اطمینان قلبی کے لیے، اور یہ جو اطمینان قلبی کا سامان ہوا تو یہ بھی کس کی طرف سے؟ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ نہ ہوتا تو مسلمان تو پریشان تھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے حضور کو اٹھایا، کہا کہ یا رسول اللہ جتنا طویل آپ نے سجدہ کیا ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ شکست دو چار نہیں کریں۔ بات سمجھے نا جی؟ اور حضور نے ایک بلند جگہ پہ، ایک جو ہے وہ بلند جگہ تھی، ٹیلا تھا، وہاں پہ ایک جو ہے وہ چھپر سا تعمیر کروایا، اور حضور نے اپنا وہاں مصلی بچھا لیا، اور بڑی عجیب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں فرمائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الہ العالمین، یہ چند مٹھی بھر میری جماعت ہے، میرے ساتھی ہیں، اگر آج یہ یہاں پہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے، آپ کو آپ کی عزت کا سوال ہے، یہ تو آپ کے نام کا اب مسئلہ ہے۔ تو پھر معزز سامعین، اب جب ایسی دعا کی جائے گی اور پھر دعا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، تو پھر فرشتے کیوں نہ اترتے؟ تو آج بھی اگر وہی حوصلے اور وہی اخلاص، وہی محبت، وہی ولولہ، وہی جذبہ مسلمانوں میں آئے تو آج بھی فرشتے اترنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی مدد اتر سکتی ہے۔ بہرحال کمزوری کہاں پہ ہے؟ کمزوری ہمارے اندر واقع ہے، اور یہی کمزوری احد میں بھی نظر آئی، اور وہیں پہ جو ہے بہرحال نتیجے کے اندر بھی فرق سامنے آ گیا۔ تو بہرحال دیکھیے، فرمایا کہ ومن نصر، یہ مدد نہیں تھی الا من عند اللہ، مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی پاس سے تھی، اللہ کی طرف سے تھی، العزیز جو کمال قدرت کے مالک ہیں، الحکیم کمال حکمت کے مالک ہیں، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو، قطع کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو ذلیل کر دے پس وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ذلیل اور رسوا کیا کہ جو ہے وہ فتح کے شادیانے بجاتے بجاتے آ رہے تھے، ان میں سے 70 کافر جو ان کے بڑے ائمہ میں سے تھے، ان کے سردار تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً یہاں مارے گئے، اور پھر 70 جو ہے وہ قیدی ہو گئے۔
اور قیدی ہونا یہ زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہی قیدی بنے ہیں، بعد میں انہی کے ہرجانے اور انہی کے فدیے پیش کر رہے تھے اور ان کو چھڑا رہے تھے. بات سمجھے نا، کتنی حزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ سارا انتظام اللہ نے کس لیے کیا؟ اور تاکہ مسلمانوں کو اللہ عزت دے دے اور کفر کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا خوار کر دیں. خائبین. لیس لک من الامر شیء، یہاں سے موضوع بحث پھر جو ہے وہ احد کی طرف چلا گیا. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ گزشتہ سبق بھی احد سے متعلق تھا اور اگلی آیات بھی احد ہی سے متعلق ہیں، درمیان میں صرف اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات بدر کی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے تفصیلی حالات و واقعات آگے جا کے انشاءاللہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر جو ہے وہ احد کے بارے میں، اب دیکھیں احد میں جب لڑائی زوروں پر ہوئی تو مسلمان اور صحابہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے زخموں سے چور ہو گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ایک حملے میں خود بہت زیادہ زخمی ہو گئے. جو خود حضور نے پہنا ہوا تھا جنگی لباس، جنگی ٹوپی، اس کی کئی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر گھس گئیں اور اتنی اندر چلی گئیں، ایک دانت مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گیا اور وہ کڑیاں اتنی اندر تک چلی گئیں کہ زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مسلسل خون بہ رہا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ بھی بیٹی ہیں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. باپ زخمی ہو اور جنگ زوروں پر ہو اور پھر بیٹی اپنے ہاتھوں سے زخمی باپ کے مرہم پٹی کر رہی ہو تو اس وقت عالم اور کیفیت کیا ہو سکتی ہے. سیدہ فاطمہ اشعار فی البدی اشعار کہتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دے جس نے اپنے نبی کی معرفت نہیں پائی، جس نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ پانی بھر بھر کے لا رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کا سر مبارک دھو رہی تھی، خون جو ہے وہ بہرحال پھر بھی نہیں رک رہا تھا. پھر ایک کپڑے کو جلایا گیا اور اس کی راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ رکھی گئی، تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سر مبارک سے خون جو ہے وہ رسنا رکا ہے. اور جو خود کی کڑیاں اندر گھسی تھی تو وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کھینچی. سیدنا صدیق اکبر کھینچنے لگے تو ایک دیگر صحابی ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ صدیق ساری عمر ثواب تم ہی لیتے چلے جاؤ گے، کو ہمیں بھی موقع دے دو. تو انہوں نے جو ہے وہ اتنی اندر گھسی ہوئی تھی کہ دانتوں سے اس کڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر اس کو کھینچا. وہ اتنی گہری تھی کہ صحابی رسول کا دانت شہید ہو گئے، ایک کڑی نکلی اور جب دوبارہ نکالنی چاہی تو دوبارہ پھر اسی طریقے سے کھینچا اور دوسرا دانت بھی ان کا شہید ہو گیا. اتنی گہری وہ اندر گھسی ہوئی تھی. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر عالم نے یہ ساری کی ساری سختیاں مشقتیں برداشت کی ہیں اس اسلام اور دین کی خاطر، جس کو آج ہم ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نرم بستوں پر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام غریبی کی حالت میں چلا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا. یعنی یا تو اس کے ماننے والے غریب رہ جائیں گے جس طرح ابتدا میں ان کو اسلام کو غریبوں نے پکڑا تھا، یا پھر اسلام کی حالت اس طرح ہو جائے گی کہ اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی ماننے والے اس کے بہت تھوڑے رہ جائیں گے. تو بہرحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی ان تمام کیفیات کو، ان تمام حالتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور دین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنے کے ایک جذبہ دل میں ہونا چاہیے. یار جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سید البشر کی حالت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، یہ وہ ہیں جو شاف معاشر ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں وجہ کائنات کہا جاتا ہے، جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. یہ ان کی حالت ہے. آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو ان سے مناسبت ہی کیا ہے، ہماری تو نسبت ہی کیا ہے. یہ معزز سامعین پھر بھی دین کے لیے جو ہے وہ ایک کانٹا تک برداشت نہیں کرتے، فوراً جو ہے وہ ہم شکوہ شکایتیں، دل کے اندر ایسے جذبات خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اللہ کی ناراضگی ہے. بھئی ایسا نہیں ہوتا. بسا اوقات اللہ تعالیٰ
انسان کو اونچا اڑانے کے لیے اور اس کو مقام کی بلندی دینے کے لیے بہرحال اس پہ آزمائشیں اور کچھ نہ کچھ تکلیفیں جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو ان کو صبر اور تحمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، بدر کا یہی جو ہے وہ پیغام ہے، بدر کی یہی تعلیم ہے کہ انسان صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اگر پریشانی آئی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی والی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے حوصلہ پکڑا جائے۔ اب دیکھیں معزز سامعین، اگر ہم پہ پریشانی آتی ہے، ہم زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آج پریشان ہوتے ہیں نا جی، پریشانی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنی پریشانی کو ایک ایک بندے کے سامنے، اپنے ہر دوست کے سامنے، گھر کے تمام افراد کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے جن سے کوئی دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا ان کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، یار مجھے یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، میں مر گیا، میرا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا اہل و عیال کا کیا ہوگا۔ بات سمجھے نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تاریخ اسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ گوشے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہمیں آخرت بھولی پڑی ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں تو جو حوصلہ ہمیں ایک ہمارا دوست دیتا ہے، جو حوصلہ ہمارا کوئی فیملی کا ممبر دیتا ہے، اس سے کہیں حوصلہ ہمیں ہماری نبی کی زندگی سے مل سکتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر حوصلہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات سے مل سکتا ہے، اس سے کہیں حوصلہ ہمیں ہماری آخرت کو یاد کرنے سے مل سکتا ہے۔ اور وہ حوصلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر ایک محبت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے معزز سامعین، میں نے عرض کیا کہ بدر کا پیغام کیا ہے کہ زندگی تقوی کے سائے میں اور صبر کے ساتھ گزارنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بہرحال موجزن ہونا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا اچھا جب یہ حالت ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنا چاہتے تھے، اب اتنی تکلیف میں تھے اور اتنی جو ہے مصیبت اور مشقت میں تھے، اور مسلمان بھی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے تھے، مسلمانوں کے جو ہے وہ پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ احد کے موقع کی بات کر رہا ہوں، احد کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسلمان ایسے تھے، 300 تو وہ تھے جو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ راستے سے ہی واپس ہو گئے تھے، اور پھر جب کفر غالب ہوا تو اس وقت ایک تو حضور نے جو درے پہ ایک موقع پہ 50 صحابی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بٹھائے تھے، وہ بھی آگے پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جو میدان میں باقی لڑ رہے تھے 650 رہ گئے نا 700 میں سے، تو وہ بھی بہرحال آگے پیچھے ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہ کیفیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر آپ کو بد دعا کا اختیار نہیں ہے، آپ بد دعا نہ دیں، ٹھیک ہے، آپ کو بد دعا کا اختیار ہے، بد دعا کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ بیچارے جو ہے وہ ہمارے لا علم دوست ساتھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں، ہر چیز کا اختیار حضور کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر آپ کو بد دعا کا بھی اختیار ہے، یعنی بد دعا کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اب اگلے جملے سنیں، اللہ نے فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کا یہ اختیار ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو نبی کا ایک اپنا جو ہے مقام ہے، ٹھیک ہے، اس مقام کو پہچاننا بھی ضروری ہے، لیکن بہرحال ذات الہی کا بھی ایک اپنا مقام ہے، اس کو بھی معرفت اور اس کی پہچان بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب تک اس جو ہے وہ ان دونوں درجوں میں فرق رہے گا تو ایمان سلامت رہے گا، اگر فقر جو ہے وہ فرق ختم کر دیا جائے گا، فرق باقی نہیں رکھیں گے تو پھر معزز سامعین ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ او یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں، او یعذبہم، یا ان کو کیا کر دیں؟ عذاب دیں، یہ اختیار کس کا ہے؟ فإنہم ظالمون، بہرحال وہ ظالم ضرور ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اسی میں سے بچنے والے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان نہیں دیا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے جو والد گرامی تھے، ان مواقع پہ جو کفار کے جرنیل تھے، ان کے امیر لشکر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل
ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ نے ایمان دے دیا، صفوان ابن امیہ ان کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ان جنگوں میں پیش تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ تو یہ او یتوب علیہم کا مصداق بننے والے صحابہ، بات سمجھے نا جی۔ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظلم انہوں نے ضرور کیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب وہ اختیار کی بات آئی نا، تو اللہ نے اس کے جو اب آگے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ تو جب اللہ کا ہے تو اختیار بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ بات سمجھیں، جب مالک اللہ ہیں تو تصرف بھی انہی کو کرنے کا حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہو اور تصرف کوئی دوسرا کر لے، اس میں تصرف کرنے کا اختیار بھی آپ ہو، اس لیے کہ ملکیت آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں ملکیت ہے، تو تصرف کا اختیار بھی کس کو حاصل ہے؟ اللہ کی ذات کو حاصل۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہیں وہ عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس کی ذات کے فیصلے ہیں، جس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے یا جس کے بارے میں گمراہی کا، جس کے لیے معافی کا اعلان کر دے یا جس کو سزا دینے کا، بہرحال یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے، تقوی اور صبر نصیب فرمائے۔